اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضۃ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 236 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر کچھ مطالبہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ ہاتھ لگانے سے مراد ہے صحبت کرنا اور خلوت صحیحہ ہونا صحبت کے حکم میں ہے۔ خلوت صحیحہ وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا تنہائی میں جمع ہونا، اور بعض صورتوں میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ہے بغیر ہاتھ لگائے جو چھوڑ دینے والے ہیں ان کا بھی حکم بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو، تو اس سے معلوم ہوا کہ مہر مثل آدھا واجب نہیں ہوتا بلکہ پورا واجب ہوتا ہے، یعنی جب تک تم حق مہر ادا نہ کر لو تب تک بھی تم جو ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حق مہر جو ہے یہ واجب ہے اور پورا واجب ہے جتنا اس کے خاندان میں چل رہا ہو یا شرعی لحاظ سے جو اس وقت بنتا ہو، تو جب تک وہ ادا نہ کر لو تب تک تم عورت کے پاس نہ جاؤ۔ یعنی اگر عورت سے بغیر ذکر مہر کے نکاح کیا تو اگر خلوت کے بعد طلاق دے دی تو کل مہر مثل لازم آئے گا۔ یعنی اگر مہر ادا نہیں کیا، کسی بھی وجہ سے بھول گئے یا کہ پھر ادا کر دوں گا، تو اس کے بعد اگر کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی تو مہر پھر بھی اس پر لازم آئے گا، وہ اس کو دینا ہی ہوگا۔ اور اگر خلوت سے پہلے طلاق دے دی تو بالکل مہر واجب نہیں ہوگا، یعنی اگر جیسے ہی نکاح ہوا نکاح کے فوراً بعد طلاق دے دی تو پھر جو ہے وہ مہر واجب نہیں ہے، صرف ایک جوڑا دے دے گا، یعنی کپڑوں کا ایک سوٹ دے دے تو معاملہ ٹھیک ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نکاح بغیر مہر کے جائز ہے۔ مہر کا ذکر نکاح کے لیے شرط نہیں، بلکہ اگر یہ بھی کہہ کر نکاح کیا ہو کہ مہر بالکل نہ دوں گا تب بھی نکاح ہو جائے گا، اور اگر بعد خلوت طلاق دی تو مہر مثل واجب ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ طلاق میں زوج مستقل ہے، یعنی جیسے نکاح عورت مرد دونوں کی رضا سے ہوتا ہے ایسے ہی طلاق میں قید نہیں ہے۔ یعنی مہر جو ہے یہ اگر کوئی بندہ انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں دوں گا، نکاح اس کا پھر بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ شریعت نے اس کو واجب قرار دیا ہے مہر کو، تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ مہر جو ہے وہ ادا کرے۔ تو جس طرح فرماتے ہیں کہ مہر اگر نہ بھی ہو تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح کی قید جو ہے یہ طلاق میں نہیں ہے، یعنی طلاق دے دی ہے، اب مہر اس کا ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا، دونوں صورتوں میں طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی۔ مہر دیا ہو پھر بھی ہو جائے گی، مہر نہ دیا ہو حق مہر تو پھر بھی ہو جائے گی۔ آگے فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ، اور ان کو کچھ برتنے کو دو، یعنی اگر کسی عورت سے بغیر مہر مقرر کیے نکاح کیا اور صحبت و خلوت سے پہلے طلاق دے دی تو اسے ایک جوڑا دے دو، تو یہ جوڑا بقدر وسعت، یعنی جتنی اس کے پاس طاقت ہو، جتنی اس کی آمدن ہو، اس کے لحاظ سے اس کو ایک جوڑا جو ہے وہ کپڑوں کا دے دے۔ امیر آدمی پر قیمتی کپڑے کا جوڑا ہے اور غریب پر معمولی۔ اگر مہر مقرر ہو پھر خلوت سے پہلے طلاق ہو تو مقررہ مہر کا نصف ملے گا، یعنی مہر تو مقرر کیا تھا، اب نکاح کے فوراً بعد جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے طلاق ہو گئی تو جو مہر مقرر کیا تھا اب اس کا آدھا جو ہے وہ اس کو دینا ہوگا۔ مثلاً 5,000 مہر مقرر کیا تو نکاح کے فوراً بعد طلاق ہو گئی تو اب اس کو 2,500 روپیہ جو ہے وہ اس کو یعنی آدھا مہر دینا ہوگا۔ آگے فرمایا مقدور والے پر اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کے لائق ہے حسب دستور، کچھ برتنے کی چیز یہ واجب ہے بلائی کرنے والوں پر۔ تو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ جس عورت سے بغیر مہر کا ذکر کیے نکاح کیا ہو پھر خلوت کے بغیر طلاق دے دی تو اسے جوڑا یعنی ایک کرتا پجامہ دوپٹہ دینا واجب ہے۔
دوسرے یہ کہ یہ جوڑا خامد کی حیثیت کا ہوگا، یعنی جتنی اس کی حیثیت ہوگی اس کے مطابق جو ہے وہ دینا ہوگا۔ تو یہ دونوں مسئلے لفظ علی، یہ جو حقاً علی المحسنین ہے، اور لفظ قدرتاً سے معلوم ہوئے، یعنی جتنی کسی کے پاس طاقت ہو اس کے مطابق اس پر جو ہے وہ حکم جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ یہ نہیں کہ اب ایک بندہ اس کی آمدن 1000 روپیہ ہے اور اس کو بولا جائے کہ تو 5000 والا جوڑا ہی اس کو دے، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قدروہ، جتنی اس کے پاس طاقت ہو، اگر غریب ہے تو اس کے حساب سے، اگر امیر ہے تو اس کے حساب سے اس پر جو ہے وہ خرچ ڈالا جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کو اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔